This call is now being recorded. اسٹارٹ ہوا تسخیر؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اعراب کے تعلق سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور یہ جانا تھا کہ اعراب دو طرح کے ہوتے ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت یعنی ضمہ فتحہ کسرہ، اور اعراب بالحرف یعنی جس کا اعراب ضمہ فتحہ کسرہ میں نہیں ہوتا، واو الف اور یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں، اور اسم کے وجوہ اعراب 9 ہیں، 9 وجوہ اعراب ہیں۔ اس کے بعد اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے 5 قسموں کا اعراب ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ مفرد منصرف صحیح جیسے زید، مفرد منصرف جاری مجرور صحیح جیسے دلب، جمع مکسر منصرف جیسے رجال۔ ان تینوں کا اعراب یکساں ہوتا ہے۔ حالت رفع میں جب یہ الفاظ واقع ہوں گے تو ضمہ آئے گا، حالت نصب میں ہوگا تو فتح آئے گا، حالت جر میں ہوگا تو کسرہ آئے گا، جیسے جاءنی زید، جاءنی دلب، جاءنی رجال، رأیت زیدا، رأیت دلبا، رأیت رجالا، مررت بزید، مررت بدلب، مررت برجال، اس طریقے سے۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب، جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا ہو، اور جو مؤنث جمع جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جیسے مسلمات، مؤمنات، متصدقات، صابرات، اس طرح سے۔ تو جمع مؤنث سالم اگر کہیں پر ہو تو اس میں حالت رفع میں اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ آئے گا، اور حالت نصب اور حالت جر میں اس کا اعراب جو ہے کسرہ کے ساتھ آئے گا، جیسے ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ رأیت مسلمات نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، تو مسلمات یہ حالت نصب ہے، اس کی جو یہ حالت ہے یہ حالت نصب میں ہے۔ رأیتو کی بنا پر رأیتو فعل بفاعل ہے، اور مسلمات جو ہے مفعول ہے۔ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، لیکن جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ دیا گیا، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ، مررت بمسلمات۔ غیر منصرف کا اعراب ہم لوگوں نے پڑھا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں فتحہ کے ساتھ، جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر۔ ٹھیک ہے، جو بھی کلمات، جو بھی الفاظ غیر منصرف ہوں گے ان کا اعراب ہم اسی طریقے سے دیں گے۔ چھٹی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب، جبکہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اسماء ستہ مکبرہ، ابن، اخن، حمن، فمن، حنن، ذو مال، ذو، یہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہم لوگوں نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، اسماء ستہ مکبرہ۔ تو یہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب جبکہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی یا متکلم کے علاوہ مضاف ہو، یا متکلم کے علاوہ مضاف ہو، یا متکلم جیسے ابھی، یہ یا جو ہے یہ یا متکلم ہے، اخی، ٹھیک ہے۔ یا متکلم کے علاوہ اگر کسی دوسرے ضمیر کی طرف یا دوسرے کسی چیز کی طرف جو ہے یہ اگر مضاف ہو تو وہاں پر اس کا اعراب کیسا ہوگا؟ رفع واو کے ساتھ سیدھا سیدھی اعراب ہے، اور یہ اعراب بالحرف ہے، یہاں سے یہ اعراب بالحرف ہے، رفع واو کے ساتھ۔ حالت رفع میں ضمہ نہیں کیا گیا، ضمہ نہیں ہے، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ۔ جیسے اس کی مثال کیا ہوگی؟
جا ابو کا، ابو کا حالت رفع میں ہے، اس کا اعراب جو ہے واو کے ساتھ ہے، ابو کا، اخو کا، فو کا، ذو مال وغیرہ اس طریقے سے۔ حالت نصب میں اگر یہ الفاظ واقع ہوں گے، منصوب واقع ہوں گے، تو وہاں اس کا اعراب ہم الف کے ساتھ دیں گے، جیسے رأیت ابا کا، ابا کا الف کے ساتھ، ابا کا یہ حالت نصب میں ہے رأیتو کے بنا پر، ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب جو ہے ہم نے الف کے ساتھ دیا، اعراب بالحرف دیا۔ اخا کا، فا کا، ذا مال اس طریقے سے۔ حالت جر میں یا کے ساتھ، مررت بی ابی کا، با کی وجہ سے یہ ابی کا جو ہے یہ مجرور واقع ہوگا، حالت جر میں ہے، لیکن حالت جر میں اس کا اعراب زیر سے ہم نہیں سمجھیں گے، کسرہ سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ حالت جر میں ہم اس کا اعراب جو ہے یا سے سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ غیر یا کی طرف مضاف ہے۔ تو مررت بابی کا، مررت باخی کا، مررت بفی کا، مررت بذی مال، اس طریقے سے ہم اس کا اعراب دیں گے۔ تو یہ اعراب بالحرف ہے، اسماء ستہ مکبرہ یہ اعراب بالحرف ہے، اس میں اعراب زبر زیر پیش سے نہیں سمجھی جا رہی ہے، بلکہ اس میں اعراب واو الف اور یا سے سمجھی جا رہی ہے۔ واو ہے تو وہ حالت رفع میں ہے اسماء ستہ مکبرہ میں، یا ہے تو حالت جر میں ہے، حالت ٹھیک ہے، حالت جر میں ہے، الف ہے تو حالت نصب میں ہے۔ اسی طریقے سے جو 16 قسمیں تھی اس میں سے 7ویں، 8ویں اور 9ویں قسم یہ ہے، 7ویں قسم ہے کہ اگر کوئی لفظ مثنیٰ ہو، تثنیہ ہو، جیسے رجلان، اسی طریقے سے قلمان، کتابان، مسجدان، اگر کوئی لفظ تثنیہ ہو، الف اور نون اس کے آخر میں لگا ہوا ہو، تثنیہ کی جو علامت ہوتی ہے الف اور نون مکسور، مثنیٰ ہو، تثنیہ ہو، جیسے رجلان، ولدان، بنتان، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، تو اس کا اعراب ہم کیسے دیں گے؟ اسی طریقے سے کلا اور کلتا کا اعراب ہم کیسے دیں گے؟ کلا اور کلتا مضاف بجانب ضمیر ہو، یعنی ضمیر کے طرف مضاف ہو، جیسے کلاہما، کلاہما، یہ کلا مضاف ہے، کس کا مضاف ہے؟ یہ ضمیر کا مضاف ہے، ٹھیک ہے، کلتاہما، یہ کلتا جو ہے یہ مضاف ہے، کس کا مضاف بنا؟ ضمیر کا مضاف بنا۔ اور یہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ کلا اور کلتا مضاف بجانب ضمیر ہو، یعنی ضمیر کے طرف جو ہے وہ مضاف بن رہی ہو، اس کا مضاف الیہ جو ہے ضمیر ہو۔ یہ دوسری قسم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہے اسنانے اور اسنتانے کا اعراب۔ گویا کہ ایک طریقے سے ان تمام اقسام میں تثنیہ کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، مثنیٰ، کلا اور کلتا، اسنانے اور اسنتان، یہ سب جو ہے تثنیہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا اعراب ہم کس طریقے سے دیں گے؟ ان تینوں قسموں کا اعراب یہاں پر بھی اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت نہیں ہے۔ یہاں پر بھی الف یا واو ہم دیکھیں گے اعراب کی صورت میں، لیکن کیسے؟ حالت رفع میں اگر یہ ان الفاظ میں سے کوئی واقع ہو، ان تینوں الفاظ میں سے، ان تینوں میں سے حالت رفع میں اگر کوئی واقع ہو تو الف کے ساتھ، جیسے رجلان، جاء رجلان، رجلان حالت رفع میں ہے جاء کے بنا پر، ٹھیک ہے، تو الف کے ساتھ اس کا اعراب آیا، رجلانی، جاء کلاہما، جاء اثنان، اس طریقے سے۔ حالت نصب ہو، حالت نصب ہو یا حالت جر ہو، ان دونوں حالتوں میں ان کا اعراب یکساں ہوگا، برابر ہوگا۔ کیسے؟ یا ما قبل مفتوح ہوگا، یا ما قبل مفتوح۔ اب رجل، رجل، اب اس کو اعراب دیں گے تو رجو لئی، ٹھیک ہے، رجو لئی نی، رجو لئی نی، حالت نصب میں یا حالت جر میں، یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، اور جو نون تثنیہ کا رہے گا وہ تو نون رہے گا ہی، ٹھیک ہے؟ جیسے رأیتو، رأیتو فعل بفاعل ہے، رجلین اس کا مفعول واقع ہوا ہے، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو حالت نصب میں ہونے کی بنا پر اس کا اعراب فتح آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ تثنیہ ہے، تثنیہ میں اعراب بالحرکت نہیں ہوتا ہے، فتح ضمہ کسرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ تثنیہ میں اعراب بالحرف ہوتا ہے، الف واو یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کس کی اوپر ہے کیا نکالیں؟ تو الماری میں بائیں طرف سے اوپر میں جو آپ کو فنگر باکس ہے اس کو ہاتھ ڈالیے،
ٹھیک ہے، تو تثنیہ میں اعراب بالحرف ہوتا ہے، اعراب بالحرکت نہیں ہوتا ہے۔ تو حالت نصب میں اگر یہ الفاظ واقع ہوں یا حالت جر میں واقع ہوں، جیسے مررت بی رجلین، بی کی وجہ سے یہ رجلین مجرور ہوا، حالت جر میں ہوا، تو اس کا اعراب ہم کیا دیں گے؟ اس کا اعراب ہم دیں گے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ لفظ تھا تثنیہ میں رجلان، رجلان، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو یا ما قبل مفتوح کریں گے، یہ ہو جائے گا رجلین، یا ہے ما قبل مفتوح ہے، یا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ما قبل مفتوح ہے رجلین۔ اب یہ حالت نصب میں بھی ہوگا اور حالت جر میں بھی ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون سی حالت آئے گی، کہ یہ حالت رفع میں آ رہی ہے، یہ حالت نصب میں آ رہی ہے، حالت جر میں آ رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آگے ایک درس پڑھیں گے عامل اور معمول کا بیان، عامل اور معمول کا بیان۔ اس میں اس میں حروف عاملہ ہے، ٹھیک ہے، اسماء عاملہ ہے، ٹھیک، اس طریقے سے عوامل ہم پڑھیں گے، یعنی وہ عوامل جو اپنے بعد آنے والے کو یا تو رفع دیں گے یا نصب دیں گے یا کسرہ دیں گے۔ اگر وہ اپنے بعد آنے والے کو رفع دیتے ہیں تو وہ عامل جو ہے وہ مرفوعات بنیں گے، ٹھیک ہے، مرفوعات بنیں گے، کہ مرفوعات وہ ہوگا، اس کے بعد جو ہوگا وہ رفع کی حالت میں ہوگا۔ اگر کوئی عامل اپنے بعد والے کو نصب دے رہا ہے تو اس کو ہم منصوبات میں کہیں گے، وہ منصوبات، عوامل منصوبات ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی عامل ہے، اس کے بعد جو ہے جر ٹھہر رہا ہے، کسی کو کسرہ دیا جا رہا ہے، تو اس عامل کو ہم مجرورات میں سے کہیں گے کہ وہ مجرورات یا مقصورات ہے، کہ اپنے بعد والے کو وہ کسرہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عامل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو عامل پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے حالت رفع میں ہوتا، نصب میں ہوتا یا جر میں ہوتا۔ اور جب اس طریقے سے ہوتا تو ضروری نہیں کہ ہر لفظ کو ہم ضمہ فتحہ کسرہ دیں کسی حالت میں ہونے کی بنا پر، بلکہ ہم اس لفظ کو دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ جو ہم اعراب پڑھ رہے ہیں، یہ سارے جو اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف پڑھ رہے ہیں، ہم اس اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف پر آئیں گے اور ہم دیکھیں گے اگر وہ لفظ تثنیہ ہے اور وہ حالت رفع میں ہے تو ہم اس کا اعراب جو ہے الف کے ساتھ دیں گے رفع میں۔ اگر وہ لفظ تثنیہ ہے یا اگر وہ لفظ جو ہے اثنان و اثنتان ہے، اگر وہ پھر حالت نصب میں ہے تو اس کا اعراب جو ہم دیں گے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لفظ مفرد منصرف صحیح ہے، لفظ زیدن ہے، حالت نصب میں ہے، تو حالت نصب میں مفرد منصرف صحیح کا اعراب جو ہے فتح کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم زیدن کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم جب سمجھ جائیں گے عوامل کو اور یہ اعراب کو، تو پھر انشاءاللہ کسی لفظ کو اعراب دینے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو مثنیٰ یا کوئی بھی لفظ جو تثنیہ ہو، رجلان، مسجدان، قلمان، مدرستان، یا کتابان، ولدان، ابنان، جو بھی ہو، تثنیہ اگر ہو تو اس کا اعراب ہم اس طریقے سے دیں گے، یا کلا اور کلتا ہو، مضاف غیر یا مضاف کی طرف اگر اس کی اضافت ہو، یا پھر اثنان و اثنتان ہو، تو ان تینوں کا اعراب برابر آئے گا، حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب اور حالت جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ جیسے رأیت رجلین، رأیت کلیہما، رأیت اثنین، ٹھیک ہے، یہ حالت نصب میں ہے۔ مررت برجلین، مررت بکلیہما، مررت باثنین، یہ حالت جر میں ہے۔ اب اگر ہمارے سامنے یہ دو جملے رکھ دیے جائیں اور کہا جائے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ مررت برجلین، یہ مررت برجلین یہ حالت جر میں ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ حالت جر میں اور حالت نصب میں اس کا اعراب برابر ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے، تو اسی کو پہچاننے کے لیے ہم نے بتایا کہ پھر ہم کو عامل اور معمول کی بحث پڑھنی ہوگی، جو انشاءاللہ کتاب میں کچھ صفحات کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ رجلین سے پہلے جو ہے ایک جر پایا جا رہا ہے، حروف جر پایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر یہ جو ہے حالت جر میں ہے، یہ مجرور ہے اسی وجہ سے۔ یا پھر اگر حالت نصب میں ہے تو اس سے پہلے جو ہے کوئی منصوبات ہے جس کی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اعراب کو پہچانیں گے اور ہم اعراب کو سمجھیں گے۔ تو یہ آج ہم لوگوں نے وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 9 قسمیں ہیں، یہ ہم نے آج 2 قسم پڑھی، ایک یہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب اور یہ تثنیہ کا اعراب، ٹھیک ہے۔ اور اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں تھی اس میں سے ہم لوگوں نے 4 قسمیں پڑھی، یہ 1 6 نمبر 7 8 اور 9، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو چیزیں بچی ہوئی ہیں 10 11 12 13 14
15 اور پھر یہاں ایک 16، اس کا اعراب انشاءاللہ ہم آئندہ کسی درس میں دیکھیں گے۔ آج مجھ کو لگتا ہے اتنا کافی ہونا چاہیے۔ دو وجہ ہے کافی ہونے کی، کیونکہ اعراب کا معاملہ ہے، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج تھوڑی سی مشغولیت ہے اور کہیں جانا ہے، تو لہذا ہم نے سمجھا کہ تھوڑا سا ہی پڑھا دیا جائے، یہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔